جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو جو حبشہ کے نصارہ تھے ان کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو جو حبشہ کے نصارہ تھے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ مطلب اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اور اس کے دل میں کینہ اور بغض نہ ہو، یہ لا یحب الامارہ جو ہے اس کے آخر میں اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ یہود اور نصارہ کے مقابلے میں جو نصارہ تھے یہ مسلمانوں سے نرم گوشہ رکھتے تھے، تو دل میں اگر کینہ اور بغض نہ ہو تو قرآن مجید اثر دکھاتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھے لیکن جب تلاوت شروع کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اب اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ آج بھی کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ائمہ ہیں، جو ہمارے امام ہیں، وہ شریعت کے حکم کو بدل سکتے ہیں، حلال کو حرام میں تبدیل کر سکتے ہیں، حرام کو حلال میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال کر دے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ حرام کر دے اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ تین قسم کی قسمیں بیان کی کہ قسم کی تین قسمیں ہیں کہ کوئی قسم اٹھائے تو ایک اس میں قسم ہوتی ہے لغو، یمین لغو بولتے ہیں اس کو، ایک ہوتی ہے یمین غموس اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ ایک بندے نے کسی معاملے کی قسم کھائی سچ جانتے ہوئے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت ایسے نہیں تھی، تو یہ یمین لغو ہے، اس پہ نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ ایک آدمی نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو اس پر گناہ ہے، توبہ استغفار ہے، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے آئندہ آنے والے وقت میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی، مثلا کسی نے کہا میں نے قسم کھا لی میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اب وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے، پھر اگر اس نے وہ کام کر گزرا تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے۔ کفارہ کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، نہ بالکل کھانا، نہ بہت اعلیٰ اور نہ بالکل ادنا، درمیانہ، اور یا 10 مسکینوں کو کپڑا بنائے گا یا ایک غلام آزاد کرے گا۔ اگر یہ تینوں صورتیں اس سے نہ ہو سکتی ہو تو پھر وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے گا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ جو شراب نوشی ہے، جوا ہے، یہ جو ہم بیٹھ کے لاٹری خریدتے ہیں اور یہ لڈو وغیرہ جو کھیلتے ہیں، فرمایا یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ فرمایا اس کے ذریعے کیا کرتا ہے شیطان مسلمانوں کے درمیان آپس میں نفرت پیدا کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا یہ چیزیں کھیلنے والے سب سے زیادہ لڑائی کرتے ہیں۔ جہاں جوئے کا اڈا ہوگا، شراب کا اڈا ہوگا، یہاں جہاں لڈو وغیرہ کھیلی جا رہی ہوگی، وہاں آپ نے دیکھا سب سے زیادہ لڑائی ہوگی۔ یہ شیطان مسلمانوں کے درمیان آپس میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں ہو تو اس کے لیے شکار کرنا منع ہے، چاہے وہ شکار کھانے کا ہو یا کھانے کا نہ ہو، کوئی بھی شکار ہو اس کے لیے شکار کرنے کی حرمت بیان کی گئی۔ اس کے بعد بے جا سوال کرنے سے منع کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ ایک آیا اس نے کہا کہ این ناقتی، میری اونٹنی کہاں ہے؟
تیسرا آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی سے کہ میری اونٹنی کی پیٹ میں کیا ہے؟ اسی طرح ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال آج فرض ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے جا سوال کرنے سے منع کیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اگر آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں سننا لیکن جواب نہیں دے رہا، تو اس کے پیچھے میں مصلحت ہے۔ آپ بار بار اس سے سوال نہ پوچھیں، ممکن ہے کہ وہ جواب ایسا ہو جو آپ کے لیے بھی بہتر نہ ہو، اس کے لیے بھی بہتر نہ ہو۔ تو بار بار سوال اور بے جا سوال کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رؤیت الہی کا مطلب بیان کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ لیکن دنیا میں تو یہ رؤیت الہی کھلی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، وہ صلاحیت ہم نہیں رکھتے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی زیارت کروائیں گے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح کریں گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کا دیدار کرتے ہیں۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام مومنین اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن دیکھیں گے۔ دعا فرمائیں جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق